بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وشفیعنا وذنوبنا ومولانا بالقاسم محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. اللہم محمد وآل. آج میں نے اپنی مجلس سے موضوع انتخاب کیا ہے اور ارادہ الہی اور حسین ہے. اللہ کے ارادے پر اور حسین پر بات ہوتی ہے کہ اللہ کا ارادہ کب سے ہے اور حسین کب سے ہے. اسی پر گفتگو کریں گے. میں نے پچھلی ایک تقریر تاریخ شیعت میں جو مجلس پڑھی اسی آیت سے میں اس مجلس کو آگے لے کر بڑھوں گا. آج امت ہم سے سوال کر رہی ہے اور امت کا حق ہے کہ وہ ہم سے سوال کرے اور ہم ہی ہیں امت کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے. امت ہم سے سوال کر رہی ہے کہ 56 برس کے بعد کے واقعات حسین کے بیان کیے جاتے ہیں, 55 کے واقعات حسین کے بیان کیے جاتے ہیں. حسین کی جوانی بیان نہیں کرتے, حسین کی شادیاں بیان نہیں کرتے, حسین کے خطبات جو مولا نے پڑھے ہیں وہ بیان نہیں کرتے. تو دیکھیے بات صرف اتنی ہے کہ 56 برس کے بعد کے واقعات اور 55 کے واقعات 1400 برس سے بیان ہو رہے ہیں اور ابھی تک وہ جاری و ساری ہیں. اس کے لیے اشرے درکار ہے, لیکن ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہر دفعہ ہم حسین پر تقاریر رکھیں گے, حسین کا ذکر آپ کو سنائیں گے, حسین کی فضیلت آپ کو سنائیں گے, ارادہ الہی آپ کو سنائیں گے, اللہ کا خلیفہ آپ کو سنائیں گے. بھائی وہی تو خلیفہ ہے نا, ایک اللہ کا خلیفہ ہے, ایک شیطان کا خلیفہ ہے. اسی پر گفتگو ہوگی. گفتگو شروع ہو چکی ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے, دیکھیں سب سے پہلے آپ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے, بہت سے لوگ آج کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ خندق پڑھتے ہیں, بہت سے لوگ خیبر پڑھتے ہیں, بہت سے لوگ جو ہے آپ خندق پڑھ رہے ہیں, خیبر پڑھ رہے ہیں, حسین کا بچپن پڑھ رہے ہیں. کب تک پڑھا جائے گا بھائی؟ یہ پڑھا جائے گا, یہ ضروری ہے. حسین کا بچپن لوگ بھول گئے تھے, اس لیے حسین کے خلاف تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے. آج ہم امت کا دماغ, امت کے افکار اس بات پر متحد کر رہے ہیں کہ ایک حسین آنے والا ہے. وہ حسین جب آئے گا تو امت متحد ہو جائے. بھائی چھوڑ دیا تھا نا خیبر پڑھنا, کچھ عرصے سے لوگ بول رہے تھے خیبر نہ پڑھیں, اور اگر کوئی خیبر پڑھتا تھا, علی کا ذکر کرتا تھا, حیدر کا ذکر کرتا تھا, تو امت کیا کہتی تھی؟ امت کہتی تھی کہ فلاں کا ایجنٹ ہے, یہ فلاں کا ایجنٹ ہے. چھوڑ دیا ہم نے خیبر پڑھنا, تو پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا دیکھا ہوگا. ابھی جب فلسطین کا معاملہ ہوا, سب نے دیکھا, سوشل میڈیا کا دور ہے, ابھی جب فلسطین کا معاملہ ہوا اور اسرائیل کا معاملہ ہوا تو لوگوں نے سلوگنز اٹھا لیے. کیا لکھا ہوا تھا ان سلوگنز میں؟ خیبر واز یور لاسٹ شان. بھائی وہ تو خیبر ابھی تک نہیں بھولے, ان کو تو خیبر یاد ہے, وہ تو خیبر کو نہیں بھول رہے. آپ خیبر کو کیوں بھول رہے؟ تو بھائی اب جو بھی خیبر خندق کے خلاف بات کرے گا وہ ان کا ایجنٹ ہوگا, کیونکہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. درود بھیجے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس اللہ نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں تو میں نے اپنے نور سے پنجتن کو خلق کر دیا, اور میں نے علی کو محمد کے نور سے خلق کر دیا, نور بن واحد کا, اور اسی نور سے 9 شمائیں نکال کر 14 معصومین کو خلق کر دیا. پروردگار عالم چھپا ہوا خزانہ تھا, وہ چاہتا تھا کہ وہ پہچانا جائے, اس کی پہچان کے لیے 14 معصومین اللہ نے خلق کیا. اب اللہ کیا کر رہا ہے کہ 14 معصومین کو خلقت. دیکھیے ارادہ الہی اور حسین پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ارادہ الہی, ابھی آدم کی خلقت نہیں ہوئی, حسین موجود ہے. اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا, انہیں چاہ پہچانا جائے تو اس نے اپنے نور سے 14 معصومین کو خلق کیا, اپنے نور سے پنجتن کو خلق کیا اور 14 معصومین کو خلق کر دیا. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میں نے تمام انبیاء کو محمد کے پسینے سے خلق کیا. ٹھیک ہے, سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے محمد کے پسینے سے تمام انبیاء کو خلق کیا, اور علی کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں نے محمد کے نور سے علی کو خلق کیا. سمجھیے بات کو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ علی محمد کے نور سے علی کو خلق کیا, اور تمام انبیاء کو محمد کے پسینے. اب خود آپ اس پر فکر کریں اور غور کریں کہ نور افضل ہے کہ پسینہ افضل ہے.
کہیں گے کہ نور افضل ہے, محمد کا نور افضل ہے, تو ہم 1400 برس سے یہی سمجھاتے ہوئے آ رہے ہیں, امت کو سمجھا رہے ہیں کہ بعد مصطفیٰ اگر کوئی افضل ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. درود بھیجیں محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب اللہ نے ابھی ارادہ ہی کیا, اور یہ میں نے یہاں پر ایک آیت پچھلی مجلس میں پڑھی تھی, اسی آیت کو آگے لے کر پڑھوں گا. اللہ نے ارادہ کیا کہ ہم زمین پر خلیفہ بنانے چاہیے گے, ہم زمین پر خلیفہ بنائیں گے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. کس سے کہہ رہا ہے؟ ملائکہ سے کہہ رہا ہے پروردگار عالم. میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کیسے بنانے جا رہا ہے, یہ زمین پر جا کے فساد کرے گا, خون ریزی کرے گا, خون ریزی برپا کرے گا. ملائکہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ یہ تو میں نے پچھلی مجلس میں پڑھ چکا ہوں. ملائکہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ ملائکہ یہ چاہتے تھے, اگلی آیت میں ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم تم ہمیں بنا, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, تیری تقدیس کرتے ہیں. ملائکہ خلیفہ بننا چاہتے ہیں, ملائکہ خلیفہ بننا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. ہم نے آدم کو کل اسما کا علم دے دیا, تو وہ علم تو فرشتوں کو بھی دیا. اب ملائکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ملائکہ کہہ رہے ہیں پروردگار عالم جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے بس ہم وہ جانتے ہیں اس سے زیادہ. تو اب سوال یہ ہے کہ جب ایک معلم کوئی چیز پڑھائے گا نہیں تو وہ سوال کیسے کر سکتا ہے؟ وہ سوال نہیں کر سکتا نا. جب ایک چیز پڑھا ہی نہیں تو وہ پیپر میں کیسے آ سکتی ہے؟ تو بھائی اللہ نے ملائکہ کو بھی پڑھایا تھا, اللہ نے ملائکہ کو بھی پڑھایا تھا, اللہ نے پڑھایا آدم کو بھی, دونوں کو پڑھایا. اب فرق اتنا رکھا کہ کہا جیسے ہی پڑھایا کہا کہ بتاؤ یہ جو ہم نے, اللہ فرما رہے تھے سورہ بقرہ میں آگے فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمام علوم تمام انواع خمسہ کا علوم ہم نے آدم کو دے دیا. تمام علوم کائنات جو کچھ ہونے والے ہم نے آدم کو دے دیا, تو وہ علوم اللہ نے ملائکہ کو بھی دیا. اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ملائکہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جتنا تم نے ہمیں عطا کیا ہے, جتنا تم نے ہمیں علم دیا ہے بس ہم وہ جانتے ہیں اس سے زیادہ نہیں جانتے. کیوں کہہ رہے ہیں ملائکہ؟ کیونکہ اللہ نے ایک چیز زیادہ آدم کو دی تھی. وہ کیا تھی؟ وہ عقل تھی, وہ شعور تھا, وہ فکر تھی, جس کے بحاف پر انسان اشرف المخلوقات بنا ہے. تو جیسے ہی خلق کیا کہا بتاؤ, ملائکہ سے پوچھا کہ یہ نور جو گفتگو ہو رہی ہے, جو نور دیکھ رہے ہو یہ نور کس کے ہے؟ دیکھا کہ مسجد پاک کے نور. ملائکہ کہہ رہے ہیں مسجد پاک کے نور. کہا یہ بتاؤ, پروردگار عالم پوچھا ہے یہ بتاؤ ان میں محمد کون ہے, ان میں علی کون ہے, ان میں فاطمہ کون ہے, ان میں حسن کون ہے, ان میں حسین کون ہے؟ کیونکہ سارے نور برابر تھے, پروردگار عالم کے بارگاہ میں سارے نور برابر تھے. ملائکہ اس بات پر کہہ رہے ہیں کہ جتنا تم نے ہمیں عطا کیا ہے بس ہم اتنا جانتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں جانتے. اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے آدم کے پتلے کو گوندا اور مولا کائنات کے ذریعے سے گندوایا. 25,000 برس آدم کا پتلا کھنکھناتا رہا, آدم کا پتلا پڑا رہا. اللہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا, اور قرآن کی آیت ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے. تو اللہ دوسرے کاموں میں مصروف ہے, پتلا پڑا رہا. تو کیا وہ کن فیکون کا مالک نہیں تھا؟ وہ کیوں سوکھنے کے لیے, اگر وہ کہتا کہ سوکھ جا, مٹی بھی سوکھ جاتی, اس کا تو کن پر اختیار ہے, وہ کہتا تو سوکھ جاتی. 25,000 سال اللہ کیوں آدم کے پتلے کو چھوڑا؟ سمجھیے بات کو کہ وہ پہلا خلیفہ تھا آدم تو اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا. انتظار, اللہ انتظار کروا رہا ہے. دیکھو سب متحد ہو جاؤ, جب ہم اس میں روح پھونکیں گے, جب ہم دروازہ کھولیں گے, جب ہم اس میں روح پھونکیں گے تو سب اس کے تابعدار ہو جانا, سب اس کی اطاعت کرنا. تو اللہ انتظار, تمام ملائکہ بھی انتظار کر رہے کب دروازہ کھلے, کب اللہ روح پھونکے. یہ انتظار میں ایک مزہ ہے. انتظار, اللہ پہلے خلیفہ کے لیے انتظار کر رہا ہے, اللہ آخری خلیفہ کے لیے انتظار کروا رہا ہے. بھائی یہ انتظار جو ہم کر رہے ہیں یہ ملائکہ کی سنت ہے. درود بھیجا محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. خلق کر دیا آدم کو, جناب آدم جب بیٹھے کہا پروردگار عالم کی مذہب ہے بھائی کہ آدم بتاؤ یہ ہم نے جو تمہیں علوم دیے تھے, ابھی فرشتے اپنے سوال کریں کہ ہمیں بنا, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, ہمیں بنا. ابھی فرشتے اپنی جگہ پر, آدم بتاؤ. تو جناب آدم کے پاس فکر تھی, جناب آدم کے پاس سوچ تھی. جناب آدم نے ان نور کو دیکھا, ان انوار کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کہنے لگے پروردگار عالم یہ پنجتن کے نور. کہا آدم ہم نے جو تمہیں سکھایا ہے وہ بتاؤ, جو ہم نے تمہیں عقل دی ہے وہ بتاؤ. جیسے جناب آدم نے دیکھا, کہا پروردگار عالم یہ محمد کا نور ہے, یہ علی کا نور ہے, یہ فاطمہ کا نور ہے, یہ حسن کا نور ہے, یہ حسین کا نور ہے. پروردگار عالم یہ 5 نور تو نے خلق کیے ہیں. کہا اب اللہ ملائکہ سے مخاطب ہوا,
ہم نے نہیں کہا تھا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. واہ 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 ہم نے کیا واہ. نہیں کہا تھا جو ہم جانتے تم نہیں جانتے. دیکھو ہم نے عقل دی ہے انسان کو, ہم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. تم سے پوچھا تم نہیں بتا سکے. دیکھو آدم ہمارا خلیفہ بتا رہا ہے, اس لیے ہم نے آدم کو خلیفہ بنایا, بنا دیا. سب نے سجدہ بھی کر لیا, سب نے سجدہ کر لیا آدم کو. جب سب نے سجدہ کر لیا تو یہاں پر ایک نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس استکبر کے لفظ قرآن میں موجود ہے کہ اس نے تکبر کیا. اب تکبر کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ ملائکہ تو اسٹیپ بیک ہو گئے, اپنے قدموں کو پیچھے کر لیا کہ نہیں بھائی اس کے پاس آدم کے پاس جناب آدم کے پاس علم زیادہ ہے. انہوں نے 5 میں امتیاز کر لیا, 5 میں فرق کر لیا کہ یہ محمد کا نور, یا علی کا نور, یا فاطمہ کا نور, یا حسن کا نور, یا حسین کا نور. انہوں نے فرق کر لیا. ہم نہیں فرق کر سکے, ملائکہ پیچھے ہو گئے. لیکن وہ کہہ رہے اللہ میں نے عبادت کی ہے, میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے, اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اب آپ نے یہ کئی دفعہ یہ واقعہ سنا ہوا ہے اور قرآن کی آیت سنی ہوئی ہے. نیا نقطہ دیتا ہوں میں کہ میں کیوں سجدہ کروں. اپنے بڑے ہونے پر غرور کر رہا تھا کہ میں اتنا عبادت گزار ہوں, میرے پاس اتنا علم ہے, میرے پاس جنت کی چابیاں ہیں, میں نے اتنے سجدے تجھے کیے, پروردگار عالم بنانا تو مجھے چاہیے تھا. بھائی میں آدم سے افضل ہوں, افضلیت کیوں کہہ رہا ہے یہاں پر؟ افضلیت کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. کیوں کہہ رہا ہے کہ میں افضل ہوں؟ کہ پروردگار عالم جسے خلیفہ اپنا نائب بنانے جا رہا ہے وہ مجھے بنا. پروردگار عالم نے کہا نہیں دیکھو ہم نے ارادہ کر لیا اگر خلیفہ کوئی بنے گا تو وہ آدم بنے گا, آدم کے سوا کوئی اور خلیفہ نہیں بنے گا. پروردگار عالم کی طرف دیکھا کہ میری عبادات کا صلہ, میری عبادات کا صلہ اللہ نے کہا دے دیا. اب وہ وہاں سے نکلا, جیسے ہی نکلنے لگا تو کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا, میں بھڑکاؤں گا, دائیں سے بھڑکاؤں گا, بائیں سے بھڑکاؤں گا, آگے سے بھڑکاؤں گا, پیچھے سے بھڑکاؤں گا, علی کے راستے پر نہیں آنے دوں گا. کیوں نہیں آنے دوں گا علی کے راستے پر؟ کیونکہ مجھے خلیفہ نہیں بنایا. خلیفہ تو میں بننا چاہتا تھا, مجھے خلیفہ نہیں بنایا. اب وہ آیا دنیا میں, اب جب دنیا میں آیا, جب وہ دنیا میں آ گیا تو وہ خود ساختہ خلیفہ بن گیا. اب خلافت 2 شروع ہوئی. ایک اللہ کی خلافت جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے منتقل کری, کہ حضرت آدم کو دی, حضرت شیش کو دی, اور اس طرح یہ سلسلہ خلافت چلتے ہوئے محمد عربی تک پہنچا اور پھر اماموں تک منتقل ہو گئے یہ سلسلہ خلافت. لیکن ایک سلسلہ خلافت اس نے خود شروع کر دیا, وہ ساختہ سلسلہ خلافت. اپنے گروہ بھی بنا لیے کہ ہماری اطاعت کرو. اب اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سب دیکھ رہا ہے, اللہ نوٹ کر رہا ہے, لیکن اللہ نے اسے وقت معلوم تک کی مہلت دی ہوئی ہے. اب یہاں پر اللہ نے اسے دیکھ بھی لیا. اب دیکھیں بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب سب ایمان لے آئے شیطان پر, ابلیس پر, جب سب ایمان لے آئے تو صرف وہ ابلیس پر ایمان نہیں لا رہے. اب جتنے لوگ ابلیس پر ایمان لا رہے ہیں, ابلیس کے راستے میں جتنے لوگ آ رہے ہیں, جتنے لوگ ابلیس کے راستے میں آ رہے ہیں وہ سب خود ساختہ خلیفہ بن کے بیٹھے ہیں. اگر کوئی محمد عارف, میں آپ کو کھل کے بیان کر دوں, اگر کوئی محمد عربی کے دور میں کوئی خلیفہ بن کر بیٹھ جائے تو وہ کس کا خلیفہ ہو؟ وہ خلیفۃ اللہ ہوا یا خلیفۃ الشیطان ہوا؟ تو فیصلہ کریں. اگر کوئی علی خلیفہ ہیں, پر حق خلیفہ ہے, اگر علی کے بدلے میں کوئی بیٹھ جائے منبر پر تو وہ آپ فیصلہ کریں. میں تو کچھ نہیں کہہ رہا کہ آپ فیصلہ کریں وہ خلیفۃ اللہ ہوا یا خلیفۃ الشیطان. ایک اللہ خلیفہ بنا رہا ہے, ایک اللہ خلیفہ بنا رہا ہے, خود سب خلیفہ بنا, آپ فیصلہ کریں. کوئی اگر حسن کے ہوتے ہوئے, ایک حسن کو اللہ نے خلیفہ بنایا, اگر حسن کے ہوتے ہوئے خود خلیفہ بن کر بیٹھ جائے تو وہ خلیفۃ اللہ ہوا یا خلیفۃ الشیطان ہوا. کوئی حسین کے ہوتے ہوئے کوئی خلیفہ بن کر بیٹھ جائے, کوئی حسین کے ہوتے ہوئے اگر خلیفہ, درود بھیجے گا محمد والے محمد, اللہم صلی علی محمد والے محمد. اگر حسین کے ہوتے ہوئے کوئی خلیفہ بن کر بیٹھ جائے تو وہ ساختہ خلیفہ ہو گیا, وہ شیطان کا نمائندہ ہو گیا. تو اب یہاں پر اللہ نے اللہ کا ارادہ شروع کر دیا, ہم بھیجیں گے, ہم 14 کو بھیجیں گے, ہم 14 کو بھیجیں گے. ہم اپنے ملائکہ کا سلسلہ تو کرتا ہے تو جو چاہتا ہے, لیکن ہمارا حق بھی بیان ہوتا رہے گا. اگر باطل اکثریت میں, اگر باطل پھیل رہا ہے تو ہم اپنے نمائندوں کو بھیجیں گے, ہم اپنے امر کو بھیجتے رہیں گے. ہر دور میں کوئی نہ کوئی امر جب لے کر اتر رہے ہیں, جب وہ امر لے کر اتر رہے ہیں ملائکہ, تو یعنی کہ ہر دور میں امر لے کر اترے. ہم اپنے امر کو بھی بھیجتے رہیں گے. اگر تم باطل بڑھو گے تو ہمارا امر بھی بڑھے گا. اب کیا ہوا, اب یہاں پر اللہ نے ارادہ کیا کہ میں حسین کو بناؤں گا. ارادہ لائی اور حسین پر گفتگو ہو رہی ہے کہ میں حسین کو بناؤں گا. اب حسین کو اللہ نے بنا دیا. اب حسین کو دنیا میں اللہ نے بھیجا. جیسے ہی حسین کی ولادت ہوئی ہے, اب اس وقت ایک فرشتہ تھا, ایک ملک تھا, اور آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنا فطروس. میں نئے انداز سے آپ کو سناؤں گا کہ فطروس کیا تھا. اس کے اوپر گفتگو نہیں ہو سکی جیسی گفتگو ہونی چاہیے تھی. فطروس ایک ملک تھا, اس نے اپنی عبادت پر غرور کیا.
عبادت پر غرور کیا لیکن خلیفۃ اللہ کے مد مقابل نہیں آیا. کیا کہنے خلیفۃ اللہ کے مد مقابل نہیں آیا. بھائی خلیفہ سے محبت تھی جبھی تو کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی لے چلے جبریل امین. میں بھی خلیفۃ اللہ, میں بھی ارادہ الہی کی مبارکباد دے دوں. خلیفۃ اللہ کے مد مقابل نہیں آیا تھا. ہاں غرور کیا تھا اپنی عبادت پر. میں مجھ سے زیادہ جیسی عبادت پر غرور کیا. عبادت گزار ہے, میں نے اتنے سجدے کر لیے, میں نے دیکھا یہ اپنی عبادت پر غرور کرتا ہے. جبریل امین اس کے ہاتھ پاس توڑ دیجیے, ڈال دیجیے اس کو کال کوٹری میں. یا کال کوٹری میں ہم جیسی کال کوٹری میں ڈالا ہے. جبریل امین اپنے پروردگار عالم سے پوچھ کے بتائیں کہ میری معافی کا دن کب ہوگا. مجھ پر تو عطاب الہی آ گیا نا, میری معافی کب ہوگی. تو بھائی ملک تھا, خود بھی پوچھ سکتا تھا, لیکن کہہ کس سے رہا ہے؟ جبریل امین سے کہہ رہا ہے پوچھ کر بتائیں میری معافی کا دن کب ہوگا. پوچھ کر بتائیں میری معافی کا دن کب ہوگا. اب جبریل امین گئے اور آئے. کہاں گئے, کہاں سے آئے؟ بھائی عام فہم بات ہے, میں آپ سے کہوں بھائی فلاں کے گھر سے یہ پوچھ کر بتائیے. میں آپ سے کہوں تو آپ اس کے گھر جائیں گے, اس کے در پر جائیں گے, پوچھیں گے تو بتائیں گے. بھائی ظاہر سی بات ہے نا, جب تک آپ جائیں گے نہیں تو پوچھیں گے کیسے؟ تو بھائی جبریل امین گئے, پردہ ہو تک گئے, پوچھا, عالم نے جواب دیا کہ بھائی اس نے میری عبادت پر غرور کیا ہے, ہم نے اس کے پر و بازو کو توڑ دیا اور یہ عطاب الہی میں مبتلا رہے گا, ہم اس کو نہیں بخشیں گے. اور اس کو کہہ دو رب روز محشر اس کا حساب کریں. آگے جبریل امین پروردگار عالم تو بہت ہی جلال میں ہے, اور پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں نہیں بخشے گا, اور وہ روز محشر ہی اب تمہارا حساب کرے گا. کہا جبریل امین جانے لگا, کہا مجھے یہ تو بتا دیں کہ میں فرق کیسے کروں گا, مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ روز محشر آ گیا. جبریل امین نے صرف ایک نشانی دی, کہا دیکھو جس دن آسمان کے تمام دریچے کھل جائیں اور آسمان سے ملک جوک در جوک زمین کی جانب جاتے ہوئے نظر آئیں تو سمجھ جانا کہ وہ دن محشر کا دن ہے. اب کوئی کام ہی نہیں تھا نا, کام تو کوئی تھا ہی نہیں, بیٹھ گیا اور نظر ہے آسمان کی طرف. انتظار, پھر میں کیا بتا رہا ہوں, انتظار. اب دیکھیں وہ قیامت کا انتظار کر رہا تھا, لیکن اللہ کا ارادہ دیکھے, ارادہ الہی پر اور حسین پر گفتگو ہو رہی ہے. وہ انتظار کر رہا تھا قیامت کا. امت آج انتظار کر رہی ہے قیامت کا, لیکن اللہ نے قیامت سے پہلے اپنا خلیفہ بھیجا. آج امت انتظار کر رہی ہے قیامت کا, اللہ قیامت سے پہلے اپنا خلیفہ بھیجے گا. کیا بات ہے, خلیفہ بھیجے گا. اب انتظار کرے جا رہا ہے, اور ایک ہی طرف نظر ہے کہ کب آسمان سے ہمیں فرشتے جاتے ہوئے نظر آئے. دیکھ رہا ہے. ایک دن اس نے دیکھا کہ فرشتے جوب در جوب اتر, اور فرشتے جب بھی اترے اور ابھی بھی اترتے. معصوم سے روایت ہے کہ جب سے امام حسین کی شہادت ہوئی ہے فرشتوں کا غول آتا ہے, امام حسین کی زیارت کرتا ہے اور واپس جاتا ہے. اور جو پہلی دفعہ جا چکا ہے وہ واپس آنے کی ابھی تک باری ہی نہیں آئی, انتظار میں. دیکھیں عزاداروں کی فضیلت کتنی ہے کہ حسین آپ کو بار بار بلاتے ہیں. شب چہلم کی مجلس ہے, اس کی مناسبت سے مجلس پڑھ رہا ہوں کہ حسین آپ کو بار بار بلاتے ہیں, کبھی اربعین پہ بلاتے ہیں, کبھی عاشور پر بلاتے ہیں. آپ فرشتوں سے افضل ہیں, آپ فرشتوں سے افضل ہے. اللہ نے آپ کو فرشتوں سے ملائکہ سے افضل بنایا ہے. تو بس انتظار کر رہا ہے. ایک دن دیکھا کہ ملائکہ جب اب اٹھ کر بیٹھ گیا. اب انتظار کس کا؟ جبریل امین کا انتظار, کہ جبریل امین آئیں تو میں ان سے پوچھوں کہ بھائی میرا تو آج معافی کا دن آ گیا, میرے تو حساب کا دن آ گیا. اب دیکھا کہ ایک جھرمٹ کے ساتھ, ایک شان و شوکت کے ساتھ جبریل امین ملائکہ کی جھرمٹ میں آسمانوں سے اتر رہے ہیں. اس نے بس آواز دی, جبریل امین, اخی امین ذرا ادھر آئے. جبریل امین آئے, کہا کیا بات ہے؟ کہا میری معافی کا دن آ گیا, میری معافی کا دن آ گیا, آج قیامت کا دن آ گیا ہے. آپ نے کہا تھا نا کہ جس دن جوک در جوک فرشتے, میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ جوک در جوک فرشتے اتر رہے ہیں, زمین کی جانب اتر رہے ہیں, زمین کی جانب اتر رہے ہیں. کہا نہیں, دیکھو آج تمہاری معافی کا دن نہیں آیا, دیکھو آج قیامت کا دن نہیں آیا, آج نبی آخر کے گھر میں ارادہ الہی آیا ہے, اللہ کا ارادہ آیا ہے, اللہ کا خلیفہ آیا ہے. ہم سب اس کی مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں, ہم سب اس کی مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں. اب جبریل امین کی طرف دیکھنے لگا, کچھ کہنا چاہتا ہے, ہاں ایک عرضی ہے, مجھے بھی لے چلیں. اب دیکھیں اس نے, شیطان نے تو انکار کیا تھا, یہ محبت رکھتا ہے خلیفۃ اللہ سے. کہا کہ
مجھے بھی لے چلے, میں بھی مبارکباد دے دوں. تو بھائی سوال کیوں کر رہا ہے؟ جب اللہ نے بتا دیا کہ روز محشر حساب ہوگا, جب روز محشر حساب ہوگا تو جبریل امین سے کیوں پوچھ رہا ہے, اہل بیت سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ بھائی جانتا ہے کہ وسیلے سے مانگوں گا تو یہ تقدیر بھی بدل دیتے ہیں. بھائی وسیلے سے مانگوں گا, بھائی اللہ نے تو روز محشر پہ حساب لکھا ہوا ہے, بھائی میں ان سے پوچھوں گا, ان سے بولوں گا تو یہ تقدیر بھی بدلنے کے مالک ہے, انہیں ولایت تکوینی اللہ نے عطا کیا ہے. بس جبریل امین نے اسے اٹھایا, در معصوم پر لے کر رسول خدا کے در پر لے کر آ گئے. اب تمام فرشتے اندر جانے لگے, یہ بھی تمام جرمٹ کے ساتھ اندر جانے لگا. جبریل امین دروازے پہ رک گئے اور کہنے مڑے اور مڑ کے کہنے لگے کدھر؟ مبارکباد دے دے, تو رک جا یہیں پر, تو خاطی ہے, یہ معصوم کا در ہے, خاطی ہے, تو بغیر اذن کے داخل نہیں ہو سکتا. بھائی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب کوئی خطا کار اہل بیت کے در پر جائے تو اذن کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اذن دخول پڑھتے ہیں تو اذن دخول اس لیے ضروری ہے کہ ایک انسان خطا کار ہے, وہ تو ملائکہ تھا, وہ تو ملک تھا, تو خاطی ہے, رک جائے یہیں پر. رک گیا, اب انتظار کرا. جبریل امین اندر تشریف لے کر گئے. جبریل امین نے سلام کیا, مبارکباد دی, پورا واقعہ بیان کیا, اور بڑے ہی خوش ہیں آج رسول اللہ. آپ نے جب بھی امام حسین کا نام آتا ہے تو ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. آج حسین کے فضائل سنی, بڑے ہی خوش ہیں. بچہ جھولے میں لیٹا ہوا ہے, کبھی اٹھا رہے ہیں سینے سے لگانے, بچہ روتا ہے, انہوں نے اٹھایا سینے سے لگایا, جھولا ہل رہا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب اس کو جھولے سے اٹھاتے ہیں تو جھولا ہل رہا ہوتا ہے, تو یہ تو حسین کا جھولا ہے. جیسے ہی رسول اللہ نے اٹھایا جھولا بے قرار ہو گیا. بھائی جس کا قرار چلا گیا تو وہ بے قرار ہوگا نا, بے قرار ہو گیا, جھولا ہلنے لگا. اب صبح سے رسول اللہ یہی کام کر رہے تھے کہ حسین جیسے ہی روتے, حسین رسول اللہ دوڑ کے بچے کو اٹھاتے, پھر بچہ چپ ہو جاتا, حسین چپ ہو جاتے, رسول اللہ واپس جھولے میں لٹا دیتے, پھر اٹھا لیتے, پھر لٹا دیتے. کہا رسول اللہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی. نے کہا آپ سے کچھ بات کہو, بہت خوش ہیں, کہو. یا رسول اللہ وہ آپ کو معلوم ہے نا, وہ ایک ملک تھا, عبادت سے کیا تھا, وہ آیا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں, دروازے پہ کھڑا ہوا ہے. تو رسول اللہ نے دیکھا, سیدہ بھی موجود تھیں, تمام اہل بیت موجود تھے. رسول اللہ نے دیکھا تو بلا لو, آج رسول سب دیں گے. بھائی سمجھ میں آ رہا ہے, دیکھیں کچھ بھی مانگنے کا دن جو ہوتا ہے معصوم سے, وہ دن ہوتا ہے ولادت کا دن. ہماری قوم کیا کرتی ہے, عاشور کے دن ذوالجنا کے کان میں لگی ہوتی ہے, مولا ہمیں گاڑی دے دیں, مولا ہمیں بنگلہ دے دیں, مولا ہمیں یہ دے دیں, مولا ہمیں وہ دے دیں. بھائی عقل و فہم ہے, اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ کے گھر میں جنازہ اٹھ جائے, آپ کے گھر میں جنازہ اٹھ جائے اور کوئی شخص آپ کو تعزیت کرنے والا آپ سے کیا مجھے 1 لاکھ روپے دے دے, جب ایک انسان یہ چیز کو قبول نہیں کرے گا تو معصوم کیسے؟ اب وہ پرسے کا دن ہے, ولادت کے دن مانگے, جو کچھ مانگنا ہے. ملک سکار ہے, ملائکہ سکار ہے. آ گیا مانگنے کے لیے, کہا کہ رسول اللہ نے بلا لیا, آ گیا اندر. پطرس آ گیا, کہنے لگا سلام ہو, سلام کیا, مبارکباد دی. مجھ سے خطا ہوئی ہے, کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ بھائی اللہ نے کہا ہے کہ تیری بخشش ہوگی یا تیرا حساب و کتاب ہوگا, روز محشر ہوگا. لیکن رسول اللہ سے پوچھا, وہ جانتا ہے کہ یہ شافی محشر ہیں, یہ بخشوانے والے ہیں, حسین بخشوانے والے. اچھا اس بچے کے صدقے ہو سکتی ہے, کیا کہنے؟ دیکھیں حسین کی ذات یہ ہے کہ بخشوانے والی ذات ہے. دنیا میں آ رہے ہیں تو بخش رہے ہیں, دنیا سے جا رہے ہیں تو حر کو بخش رہے ہیں, بخشش کا سامان ہے حسین. کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کہا جاؤ, وہ حسین کا جھولا رکھا ہے, جا کر اس سے مس ہو جاؤ. اب یہ وہ مقام تھا جس وقت حسین رسول اللہ کی گود میں تھے, جھولا خالی تھا, جا کر مس ہوا, پر و بازو مل گئے. بھائی جھولا خالی تھا. اب امت ہم سے سوال نہ کرے, امت سوال نہ کرے ان کو خالی جھولے سے کیا ملتا ہے. سنت رسول ہے, رسول اللہ کی سنت ہے. رسول اللہ نے کہا کہ جا کر مس ہو جا, خالی جھولے سے مس ہو جا. جیسی خالی جھولے سے مس ہوا, پر و بازو مل گئے. وہ حسین کا جھولا تھا, یہ علی اصغر کا جھولا, وہ حسین کا جھولا, یہ علی اصغر کا جھولا. بھائی حجت اللہ ہے دونوں, اللہ کی حجت ہے دونوں, اللہ کے بنائے ہوئے کارندہ ہیں دونوں.
نائب ہیں دونوں. اچھا اب دوسرا سوال یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے آ کر حسین سے مت ہو جا. حسین تو گود میں تھے, جھولے سے مت ہو جا. بھائی حسین منبع نور ہے, حسین منبع نور ہے. پروردگار عالم نے بتا دیا تھا, نبی کو معلوم تھا کہ یہ منبع نور ہے. اگر رسول اللہ ملک کو کہہ دیتے کہ اس حسین سے مس ہو جاتا, اس حسین سے مس ہو جا, تو وہ اگر مس ہوتا تو فنا ہو جاتا. بھائی جتنے نور کی ضرورت تھی وہ اس جھولے میں موجود تھا. درود واہ 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 واہ, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا علی مولا. مل گئے برو بازو اور خوشی میں چلا ہے اور اتراتا ہوا چلا ہے کہ مجھے تو حسین نے عطا کر دی. اب اللہ اب اس بات پہ جو اترا رہا ہے تو اللہ کوئی غضبناک بھی نہیں ہوا. بھائی اہل بیت کی فضیلت پر اترانا ہمارا فخر ہے, ہم اترائیں گے. بھائی ہمیں یہ در ملا ہے نا, آپ کو ملتا تو آپ بھی اترا لیتے. چلا اور اللہ نے منع بھی نہیں کیا. اب جبریل امین آئے اور کہنے لگے رسول اللہ کے پاس کہ اللہ سلام کہتا ہے اور ایک ضروری پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہمیں آپ کے نواسے کی شہادت چاہیے. جو حسین, جو ابراہیم کی قربانی کو اللہ نے سورہ صفات میں روکا تھا, تو اس قربانی کا ذکر سورہ کوثر میں کیا کہ ہمیں قربانی دو. تو اللہ وہ قربانی مانگ رہا ہے. آج اللہ نے یہ آپ کو جو خلیفۃ اللہ بھیجا ہے, اللہ کا نمائندہ بھیجا ہے, اس کی قربانی مانگ رہا ہے. اب دیکھ لیا اور آنسو جاری ہوئے رسول اللہ کی آنکھوں سے, آنسو روا ہو گئے جناب زہرا کے. بڑی اب یہ دو طریقے سے روایت لکھی ہے, ایک بچپن کی روایت علیحدہ ہے اور یہ ایک روایت ولادت کی روایت علیحدہ. یہ دو طریقے سے اس روایت کو نقل کیا گیا. آپ دیکھا رسول اللہ نے ہو رہے ہیں اور جناب سیدہ نے دیکھا. اللہ ساتھ میں یہ کہتا ہے, بھائی دیکھیں محمد والے محمد تو سب کچھ عطا کر چکا ہے, پہلی کائنات تو بنائی محمد والے محمد کی محبت میں نا. اب اللہ کیا دے گا؟ اب اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے پاس محشر کے اختیارات. اللہ کہتا ہے کہ اس کی شہادت کے بدلے میں رسول آپ کو شافی محشر بنا رہا ہوں. رسول شافی محشر حسین کی شہادت کے بدلے میں بنا. رسول اللہ میں آپ کو شافی محشر بنا رہا ہوں. کہا علی المرتضیٰ کو ساقی کوثر قسیم جنت والنار میزان دے رہا ہوں. کہا علی جناب زہرا کو میں سیدہ کونین بنا رہا ہوں, شہزادی جنت بنا رہا ہوں. حسن کو جنت کا شہزادہ بنا رہا ہوں, حسین کو جنت کا شہزادہ بنا رہا ہوں. اور اللہ کہتا ہے کہ اگر اور کچھ چاہیے تو آپ ہمیں کہیں گے, ہم وہ بھی عطا کریں گے. ہمیں اس کی شہادت چاہیے. اللہ کو اتنی عزیز تھی یہ شہادت. تو سب نے محور کی طرف دیکھا, مرکز کی طرف دیکھا, سب نے جناب سیدہ کی طرف دیکھا. بھائی کیوں نہ دیکھے, ماں ہے, ابھی بیٹا پیدا ہوا ہے اور شہادت کی بات ہو رہی ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ مقام طف پر شہید کر دیا جائے گا. تو ابھی ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی بات ہو رہی ہے, تو جناب سیدہ کی طرف دیکھا. جناب رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی شہادت کے بدلے میں مجھے شافی محشر, علی کو قسیم جنت والنار میزان اور صراط اور یہ سب چیزیں عطا کر رہا ہے. اور تمہیں بیٹی, تمہیں شہزادی کونین بنا رہا ہے, دونوں جہان کی شہزادی بنا رہا ہے, سیدۃ النساء العالمین بنا رہا ہے, حسن کو جنت کا شہزادہ بنا رہا ہے, حسین کو جنت کا شہزادہ بنا رہا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کچھ اور چاہیے تو بولو. جناب زہرا نے دیکھا, میرے بابا اس کو روئے گا, اس کو روئے گا کون؟ بھائی زہرا کہتی ہیں کہ سب کچھ قبول, لیکن اسے روئے گا کون؟ زہرا کہہ رہی ہے اسے روئے گا کون؟ پروردگار عالم نے کہا اچھا, پروردگار عالم نے کہا اچھا ایک قوم چاہیے, ایک قوم چاہیے. دی ہمیں شہادت چاہیے. یہ قوم ارادہ الہی ہے, یہ ارادہ الہی ہے کہ اللہ نے شہادت حسین کے بدلے میں یہ قوم دی ہے. یہ ارادہ الہی ہے. یہ قوم کہا یہ قوم چاہیے, ہم نے دی. اب یہ قوم جو کر رہی ہے, زنجیر کا ماتم کر رہی ہے, کما کا ماتم کر رہی ہے, جھولا نکال رہی ہے, تابوت نکال رہی ہے, مجلس کر رہی ہے, جو کچھ یہ قوم کر رہی ہے, تابوت اٹھا رہی ہے, یہ سب کچھ ارادہ الہی ہے. اب آپ ارادہ الہی سے ٹکرا رہے ہیں,
اللہ کے ارادے سے ٹکرا رہے ہیں. اللہ کے ارادے خلیفہ آدم سے ٹکرانے والا شیطان تھا. آپ شیطان کے رستے پر ہیں. اب آپ ٹکرائیں, آپ فنا ہو جائیں گے. اللہ کا ارادہ ختم نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا ارادہ باقی رہنے والا ہے. بس یہ جیسے ہی بیان کر دیا تو جبریل امین چلے گئے اور خوب روتے رہے کافی عرصے تک رسول اللہ, اور امت کو حسین کی محبت پر متفق کیا. امت کو بتایا, کبھی کاندھے پر بلند کر رہے ہیں, کبھی پشت پر دکھا رہے ہیں, کبھی زانوں پر بٹھا رہے ہیں, کبھی شہزادہ جنت کہہ رہے ہیں, کبھی خوشبو جنت کہہ رہے ہیں. حسین کی فضیلت 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 بیان کر رہے ہیں. دیکھ لو یہ حسین ہے. نہیں سمجھی امت. کبھی بیٹھے ہوئے ہیں اور فخر کر رہے ہیں, اچھا بیٹا حسین میرے سامنے آ کر بیٹھو. بیٹا بٹھا دیا بیٹے کو, کہا حسین مفاخرہ کرو گے ہم سے؟ کریں گے مفاخرہ. اب دیکھیں تین چیزیں ہیں, ایک ہوتا ہے مباہلہ, ایک ہوتا ہے مناظرہ, ایک ہوتا ہے مفاخرہ. مباہلہ جس پر لعنت ہوتی ہے, وہ چھوٹ گئی تھی تو وہ آج ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے مناظرہ. مناظرے میں کیا ہوتا ہے, ناظرین ہوتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جیتا یا یہ جیتا, اسے کہتا ہے مناظرہ. ایک ہوتا ہے مفاخرہ. مفاخرہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. مفاخرہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے. رسول اللہ نے بٹھا دیا حسین. اب حسین بیٹھ گئے. کہا حسین شروع کرو. نہیں نانا آپ بچے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ نبی ہیں, نبی کی آواز پر آواز نہیں بلند کرتے. تو وہ کون لوگ تھے جو نبی کی آواز پر آواز بلند کرتے؟ نہیں نانا پہلے آپ. دیکھو حسین ہمارے والد عبداللہ ہیں, آپ کے والد ہماری سر آنکھوں پر, لیکن دیکھیں آپ کے والد تو عبداللہ ہے, میرے والد قسیم جنت والنار ہے, ساقی کوثر ہے, کل ایمان علی ابن ابی طالب. رسول اللہ مسکرانے لگے. کہا میرے نانا وہب ہے. کہا آپ کے نانا سر آنکھوں پر, لیکن میرے نانا تو سردار کائنات ہیں, رحمت للعالمین ہیں. میرے نانا سب سے افضل ہے, میرے نانا جیسا آپ کے نانا نہیں ہے. رسول اللہ مسکرا رہے ہیں. یہ لڑائی نہیں ہے, یہ لڑائی نہیں ہے. کہا میری ماں آمنہ کی ماں آمنہ سر آنکھوں پر, لیکن میری ماں فاطمہ الزہرا تمام عورتوں کی سردار ہے, سیدۃ النساء العالمین. ایک مفاخرہ یہ ہوا تھا, کافی طویل مفاخرہ ہے, ابھی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں پورا بیان کر سکوں, کافی طویل مفاخرہ. ایک مفاخرہ اور ہوا تھا جو مولا کائنات کے ساتھ. رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں منبر پر, اور یہ مفاخرہ پہلے ہو چکا ہے. یہ والا پہلے مفاخرہ ہو چکا ہے, یہ دوسرا مفاخرہ ہوا. مولا کائنات نے رسول اللہ کی طرف دیکھا. کہا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو علی زیادہ پیارا ہے یا حسین زیادہ پیارا؟ اب یہ گھر کی باتیں ہیں, یہ محبت کی باتیں ہیں, اس کو لڑائی جھگڑے میں امت لے رہی ہے کہ لڑتے تھے آپس میں. جو لکھا ہے نا آج کہ امام حسن امام حسین رسول اللہ امام حسین مولا علی امام حسین لڑتے تھے, وہ ان باتوں پر بولتے مفاخرے پر. تو اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ مفاخرہ سمجھو مفاخرہ ہوتا ہے کیا ہے. تو دیکھا رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, کہا کہ آپ کو علی زیادہ پیارا ہے. مولا کائنات نے کہا آپ کو علی زیادہ پیارا ہے یا آپ کو حسین زیادہ پیارا ہے؟ تو اس سے پہلے رسول اللہ جواب دیتے, امام حسین نے کہا بابا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے, جس کا خانہ جتنا بلند ہوگا وہ زیادہ پیارا ہوگا. اب باپ اور بیٹے کے درمیان ہو جاتی ہیں یہ باتیں. دیکھا رسول اللہ مسکرانے لگے. کہا علی مفاخرہ کر لو, علی مفاخرہ کر لو. مفاخرہ شروع ہوا. کہا میرے نانا جیسے آپ کے نانا نہیں, میری ماں جیسی آپ کی ماں نہیں, میری دادی جیسی آپ کی دادی نہیں. میری دادی کے لیے تو در بنا تھا کعبے میں, آپ کی دادی نہیں. میرے بھائی جیسا آپ کا سگا بھائی نہیں, میرے بھائی جیسا آپ کا بھائی نہیں. تمام مفاخرہ بیان کیا, اور جب کافی دیر ہو گئی نا تو رسول اللہ نے مولا کائنات کی طرف دیکھا اور دیکھ کر مسکرانے لگے اور فخر کر رہے ہیں کہ بیٹا حسین کیسا ہے, ارادہ الہی کیسا ہے. کہا علی کیا ہوا؟ اور علی مسکرا رہے ہیں سر جھکائے ہوئے. علی مسکرا رہے ہیں. علی ہاں بالکل تمہاری والدہ جیسی والدہ نہیں. اب رسول اللہ اتر کے آئے حسین کو سینے سے لگایا, پیار کیا, ماتھا چوما, اور ماتھا چومنے کے بعد کہنے لگے دیکھو حسین اس سب کے باوجود بھی علی مجھے سب سے پیارا ہے. کہا نانا کیسے؟ نانا مجھے بتائیں. نانا اب آپ مجھے بتائیں گے, نانا مجھے بتائیں گے, میں نہیں جاؤں گا. حسین کھڑے ہو گئے. کہا دیکھو جس ماں کا تم ذکر کر رہے ہو وہ سیدۃ النساء العالمین میری بیٹی کے بیٹے تم ہو. کہا جس
باپ کا تم ذکر کر رہے ہو وہ میرا برادر ہے علی. کہا کہ دیکھو وہ جس ماں باپ کا تم ذکر کر رہے ہو وہ میرا برادر ہے علی. کہا کہ دیکھو حسین تم شہزادہ جنت ہو, تم جنت کے سردار ہو اور تمہارا بھی سردار ہے تمہارا باپ. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. اور یہ فخر جو ہے اور یہ فضیلت جو ہے یہ صرف ہم نے نہیں لکھی ہے, یہ فضیلت اہل سنت نے بھی لکھی ہے. حضرت عائشہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ حسن جو ہیں وہ سر سے ناف تک شبیہ رسول تھے. اچھا ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حسن بھی سر سے لے کر پاؤں تک شبیہ رسول تھے, حسین بھی سر سے لے کر پاؤں تک شبیہ رسول. لیکن چلیں کسی نے جتنی فضیلت ان کا جتنا صرف تھا, جتنی فضیلت لکھی رسول اللہ سے, جتنی حدیث لی, ہم اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں اور حضرت عائشہ کی حدیث نقل کر رہے ہیں. آپ نہیں کہے گا کہ ذکر نہیں کرتے, چلیں ہم ذکر کر رہے ہیں اور اسی بہانے سے ذکر ہوگا اور ایسے ہی ذکر ہوگا, اس کے علاوہ ذکر نہیں کر سکتے, مجبوری ہے. تو بھائی حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں حدیث کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حسن سر کے بال سے اور ناف تک شبیہ رسول, حسین ناف سے پاؤں تک شبیہ رسول. ہم نے یہ حدیث اپنی کتاب سے نہیں لی ہے, یہ ہم نے آپ کی کتاب سے لی ہے اور حضرت عائشہ کی کتاب سے لی ہے. بہت ہی معتبر ہستیاں ہیں اور بہت ہی معتبر حدیث ہے. اب سب اس پر ایمان لاؤ, اب ماننا پڑے گا کہ دیکھیں سر سے ناف کے درمیان ہاتھ ہوتے ہیں. اگر حسن کوئی صلح نامہ لکھ رہے ہیں, حسن صلح نامہ لکھ رہے ہیں تو وہ رسول اللہ لکھ رہے ہیں. اگر حسین کے قدم کربلا جا رہے ہیں تو وہ رسول کے قدم کربلا جا رہے ہیں. محمد والے محمد, اللہم صلی علی محمد والے محمد. او حسین کے قدم کربلا جا رہے ہیں. کربلا میں جو جسارت ہوئی, میں نے ایک تقریر میں آج سے 6 سال قبل کہا تھا کہ وہ جسارت رسول تھی. وہ یوں جسارت رسول کہ کربلا میں جو قدم گئے ہیں وہ حسین کے قدم گئے ہیں. حسین کی فضیلت یہ تھی, حسین کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص بیٹھ گیا ہے میرے نانا کے منبر پر. تو اب لوگوں نے نقل کیا اور جتنی حدیث ہے میں اتنی بیان کروں گا. لوگوں نے نقل کیا اور بہت یہ تیزی سے سوشل میڈیا پر یہ چیز چل رہی ہے. کہا دیکھا جیسی حسین نے کسی کو بیٹھے ہوئے کہا اتر جاؤ میرے نانا کے ممبر سے, تمہارے نانا کا ممبر نہیں ہے, میرے نانا کا ممبر ہے. پھر کسی نے کہا بعد میں بٹھا دیا تھا. اب آپ کہتے رہیں گڑتے رہے, جیسے امام منصوص من اللہ اتار دے اسے واپس نہیں بٹھالتا. امام پہلے سے علم رکھتا ہے کہ ہمیں کب بٹھالنا ہے اور کس کو اتارنا ہے. امام جانتا ہے, امام غلطی نہیں کر سکتے کہ پہلے اتار دیں اور پھر بٹھال دیں. امام نے اتار دیا تو بس اتار دیا. اب کیوں اتارا؟ کیونکہ حسین نے دیکھا تھا کہ میری ماں کا حق غصب ہو چکا ہے, باغ پہ قبضہ ہو چکا ہے. حسین یہ دیکھ چکے تھے, حسین سمجھ گئے تھے کہ ہمارے مال پر قبضہ ہو گیا ہے. اب یہ منبر پر بیٹھ کر ہمارے علم پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں, یہ ہماری حدیثوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. حسین دیکھ رہے تھے, حسین جانتے تھے, تو حسین نے فوراً اتار دیا, اتر جاؤ. یہ 55 میں حسین نے اتارا ہے. اب حسین جوانی کے عالم میں ہے, حسین شباب کے عالم میں ہے. اب حسین سے کوئی بیعت لے سکتا ہے, حسین سے کوئی بیعت مانگ سکتا ہے؟ تو اسی وجہ سے یہ فخر جو کیا حسین نے اپنے شجرے پر, اسی وجہ سے امام حسین نے فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میں شجرہ طیبہ سے تعلق رکھتا ہوں, تو شجرہ خبیثہ سے تعلق رکھتا ہے. شجرہ طیبہ پر مجلس پڑھوں گا انشاءاللہ کہ میں شجرہ طیبہ سے تعلق رکھتا ہوں, تو شجرہ خبیثہ سے تعلق رکھتا ہے. مجھ جیسا تیرا شجرہ نہیں ہے, تو شجرہ نجاست سے تعلق رکھتا ہے. نہیں کر سکتا میں تجھ جیسے کی بیعت. بس حسین کربلا کی جانب رواں دواں ہو گئے اور تمام لشکر کو لے کر اب باطل کے ارادوں کو, شیطان کے ارادوں کو اپنے پاؤں تلے رون دیا حسین, اور کربلا حسین چلے گئے. اب حسین کربلا جا رہے ہیں اور تمام اہل حرم بھی کربلا جا رہے ہیں, اور روز عاشور صبح سے حسین لاشوں پر لاشیں اٹھا کر لے گئے. اب بی بی نے اتنے میں سوال کر دیا کہ بھیا آپ کی بڑی مظلومیت دیکھ لی, بھیا یہ بہن زینب آپ کی جنگ دیکھنا چاہتی ہے. آج فضائل پہ گفتگو ہوئی ہے تو چند جملے کربلا میں فضائل کے بھی ہیں حسین کے, تو وہ بیان کروں گا.
کہا یہ بہن زینب آپ کی جنگ دیکھنا چاہتی ہے. کہا اچھا. 12 میل ادھر 12 میل ادھر 12 میل ادھر 12 میل ادھر, چاروں طرف زمین لی, چاروں طرف نیزہ گاڑا کہ بھائی شیر لڑے گا, علی کا شیر لڑے گا. بیٹھے گھوڑے پر سوار ہوئے اور وہ حملہ کیا حسین نے, وہ حملہ کیا کہ کوفے سے فوج ٹکراتی. حسین تلوار چلاتے جاتے تھے. اب یہ سب تمام ذاکرین نے پڑھا. میں ایک نیا نقطہ دے رہا ہوں جو آج تک کسی ذاکر نے نظر نہیں ڈالی. تمام مقتل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب حسین تلوار چلاتے تھے تو حسین لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر تلوار چلاتے تھے. لاہور کب پڑھا جاتا ہے؟ لاہور جب پڑھا جاتا ہے جب شیطان آ جائے. حسین نے دیکھ لیا تھا, حسین کی نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ تمام امت کے اندر شیطان سما گیا ہے. گویا یہ جنگ حسین اور یزید کی نہیں تھی, یہ جنگ اللہ اور شیطان کی تھی. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اور حسین کی شہادت ہو گئی اور اللہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. آ گئے حسین, پلٹ آ, لوٹ آ میری طرف, لوٹ آ. بھائی لوٹتا کون ہے؟ جو پہلے سے وہاں موجود ہوتا ہے. ارادہ الہی کتنا پرانا ہے. لوٹ آ میری طرف, ارجعی الی ربک یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. لوٹ آ, پلٹ آ, پلٹ آ. پلٹتا کب ہے انسان؟ جب پہلے سے وہاں ہوتا ہے. کر لیا تم نے جو کام کرنا تھا حسین, لوٹ آ. حسین لوٹ گئے اپنے پروردگار کی طرف. وہ ارادہ الہی جو پروردگار نے بھیجا تھا وہ واپس اپنے پروردگار کی طرف لوٹ گئے. حسین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور زینب نے اسلام کا علم اٹھا لیا. اور زینب سید سجاد کو لیتے ہوئے شام کے دربار تک آ. اب بیوی نے کیوں کہا تھا کہ بھیا میں جنگ دیکھنا چاہتی ہوں. بیٹھا ہوا تھا نشے میں مست, منبر پر تخت پر بیٹھا ہوا تھا. کہتا ہے کہ کتنی دیر لگی یزید اور یزیدی لشکر کو مارنے میں. اب تمام فوج چاہتی تھی کہ انعام ملے, ہمیں زیادہ سے زیادہ انعام ملے. کہا امیر بس کل 72 تو لے کر آئے تھے ساتھی اور بنی ہاشم تھے, بس چند پل میں ہم نے حسین کا قصہ تمام. بیوی نے کہا جھوٹ بولتا ہے یہ, تیری فوج تیری قوم جھوٹ بولتی ہے. کھولو آج کوفے کا ایک ایک دروازہ, کھولو آج شام کا ایک ایک دروازہ. ہر گھر میں میرا حسین نے 1 سے 2 جوان مارے. بھائی 9 لاکھ کا لشکر بھیجا تھا, 80,000 واپس گئے. بیوی نے تعداد بھی بتا دی, 80,000 کا لشکر واپس گیا ہے. میرا حسین نے ایسی جنگ لڑی ہے. میرا حسین علی کا شیر تھا. اور جیسے ہی دیکھا ذلیل و رسوا ہو گیا, ذلیل و خوار ہو گیا. تو جیسے ہی دیکھا کہا انہیں پورے اہل حرم کو قید میں ڈال دو, ان تمام اہل حرم کو قید میں ڈال دو. تمام اہل حرم کو قید میں ڈال دیا گیا. اب بیبیاں اس قید خانے میں ہیں اور تاریخ میں اس میں اختلاف ہے کہ کتنا ٹائم کتنا وقت رہیں. لکھ رہے ہیں, تاریخ لکھ رہی ہے, شیخ صدوق لکھ رہے ہیں کہ اتنا عرصہ قید میں رہیں کہ چہرے کی کھال تبدیل ہو گئی. چہرے کی کھال تبدیل ہو گئی. حضرت آرا نے حسین ابن علی, یہ بیبیاں اس قید خانے میں زندگی گزار رہی ہیں. ایک دن بیبیوں کو حکم رہائی مل گیا. کہا بشیر نعمان کی سربراہی میں کہا کہ انہیں لے جاؤ اور مدینے پہنچا دو. اب نعمان چاہنے والا تھا, وہ لے کر چلا ہے اس قافلے کو اور ایک ایسے مقام پر رک گیا جہاں سے دور راہ ہے. ایک راہ کربلا کی طرف جاتی تھی, ایک راہ مدینے کی طرف جاتی تھی. کہا بی بی ہمیں حکم دیں کہ ہم کربلا سواریوں کو لے جائیں یا ہم ان سواریوں کو مدینے لے جائیں. کہا بی بی نے میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا, میں اپنے بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہوں. میں نے کھل کر میں اپنے بھائی کو نہیں رو سکی, ہمیں کربلا لے جاؤ. بی بی زینب کو اور تمام اہل حرم کو کربلا لے آئے. بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے بھائی کی قبر پر گرا دیا. بھیا اجڑ گئی, بھیا برباد ہو گئی, بھیا سکینہ شام کے زندان میں مر گئی, بھیا ہمارے ہاتھوں میں رسن, بھیا ہمیں تازیانے مارے گئے. حضرت آرا نے حسین ابن علی بیوی نے جب آہو بکا کر لیا تو بیوی قبر عباس پہ گئی. کہا عباس تیرے سہارے آئے تھے, عباس دیکھ ہماری کیا حالت بنا دی. بیوی نے خوب ماتم کیا, بیویوں نے خوب ماتم کیا, چہلم بنایا بھائی کا. اور پھر یہ بیوی مدینے آ گئی. مدینے بیوی آئی ہے سید سجاد اور تمام مدینہ امنڈ آیا اور ایک رش لگا ہوا تھا اور سب لوگ رو رہے تھے. ایک غلام نے آ کر تمام لوگوں کے درمیان ایک کرسی رکھ دی.
یہ کرسی کون سی کرسی تھی؟ یہ وہی کرسی تھی جس پر 28 رجب کو حسین شان و شوکت سے بیٹھے تھے اور سواریاں تیار کرا رہے تھے. کہا سید سجاد اس کرسی پر بیٹھی، مولا سجاد بیٹھے، امام حسین بھی بیٹھے تھے. امام حسین کی سر اور آنکھیں نگاہ بلند تھی. آج سید سجاد کی نگاہیں جھکی ہوئی. کہاں میری ماں بہنوں کی رداؤں کو لوٹ لیا گیا، ہمیں ایسے درباروں میں پھرایا گیا، ہمیں بازاروں میں پھرایا گیا. عزادارہ نے حسین ابن علی بی بی نے کہا کہ مجھے قبر رسول پر جانا ہے. بی بی تمام اہل حرم کے ساتھ قبر رسول پر گئی. بی بی نے مسجد نبی کے دروازے کو پکڑ کے ہلا دیا. نانا لٹ کر آ گئی، نانا برباد ہو گئی، نانا اماں کی کمائی کربلا میں ٹکڑوں میں پٹ گئی، نانا ہمارے سروں سے رداؤں کو لوٹ لیا گیا، نانا ہمیں تازیانے مارے گئے. خوب روئی نانا کی قبر پر. پھر کہا اب مجھے اماں کی قبر پر جانا ہے، مجھے اماں کی قبر پر جانے. تمام مدینے کے لوگ پیچھے پیچھے آنے لگے. کہا میں اکیلی جاؤں گی، میں ٹوٹی ہوئی ہوں. جو شیر بیٹی تھی اب اس شیر بیٹی کی ہمت ختم ہو گئی. کہا مجھے اپنی ماں سے باتیں کرنی ہے، کوئی قبر زہرا پہ نہ آئے، میں قبر زہرا پہ اکیلی جاؤں گی. اب قبر زہرا پہ آئی ہیں. کہا اماں لٹ گئی، برباد ہو گئی. اماں دیکھے رسیوں کے نشان، اماں تازیانوں کے نشان، اماں جنہیں چکیا پیس کے پالا تھا، اماں امت نے ٹکڑے کر دیا. عزادارہ نے حسین ابن علی. بی بی خوب روئی. بی بی نے کرتا نکالا، حسین کا خون بھرا کرتا اماں کی قبر پر بچھا دیا. جیسی قبر زہرا پہ کرتا بچھانا تھا، قبر زہرا میں زلزلہ آیا، قبر زہرا شگافتہ ہوئی، ہاتھ بلند ہوا، حسین کا کرتا ہاتھ پہ لیا. آج تک وہ کرتا جناب زہرا کے پاس ہے. روز محشر یہی کرتا لے کر داخل محشر ہوں گے. اللہ خون کا بدلہ. لعنت اللہ علی قوم الظالمین.